بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا۔ کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی اور اسے کون لے گیا اور کہاں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی ایک سترہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ سترہ بہت اچھی اور بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور وہ آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سترہ بھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی بھی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ سترہ کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سترہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی۔ کوئی کہتا آکاش پر آسیب ہے تو کوئی کہتا ہے آکاش پر جنات کا سایہ ہے، اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ دوسری شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس گھر میں بھی رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کر لیتے۔ آکاش نے 2-3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا، جو کہ دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا۔ اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلدی ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا، بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہے تو پورے محلے کو اسیب کر دیں گے، اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیا گیا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا اور وہیں اپنے گھر میں رہنے لگے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اسی محلے میں ایک زرینہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر زرمینہ کو بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ زرمینہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی۔
زرمینا اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس نئے محلے میں رہنے لگا، وہاں زرمینا پورے محلے میں ایک بدنام لڑکی تھی، اور اس کے محلے والوں نے زرمینا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسے کہ زرمینا کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے۔ لیکن زرمینا ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور زرمینا کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ زرمینا کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی زرمینا کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا، اور زرمینا بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ زرمینا منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے، اور وہ پہلے دن ہی بیوہ ہو گئی۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے زرمینا کے بارے میں باتیں بنانا بند کر دی۔ زرمینا کی پہلے شوہر کے وفات کے بعد اس کے والدین نے زرمینا کی 2013 میں دوبارہ اس کی بہت بڑے بزنس مین سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا، اور زرمینا کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی مر گیا۔ زرمینا بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے زرمینا کے محلے والوں نے اس کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ بیچاری زرمینا کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا، اور اس سب کے لیے زرمینا کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اور اس بیچاری کا کوئی قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں زرمینا کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک زرمینا کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے زرمینا کے لیے رشتہ آیا، اور زرمینا کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر زرمینا کی شادی ہوگی۔ یہ زرمینا کی تیسری شادی تھی۔ زرمینا محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً زرمینا کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی زرمینا کے بارے میں سنتا، مجھے زرمینا سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں زرمینا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے زرمینا کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ زرمینا کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا، اور زرمینا ایک بار پھر بیوگی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ زرمینا سے دور رہنے لگے۔ جہاں بھی زرمینا کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ زرمینا کے اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی بھی زرمینا کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ جس طرح آکاش کے محلے والوں کو لگتا تھا کہ آکاش خود اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی زرمینا کے محلے والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ زرمینا خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے چونکہ زرمینا کے محلے میں نئے تھے، اس لیے وہ زرمینا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا انہیں علم تھا کہ زرمینا کی 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ویسے بھی انہیں آکاش کی شادی کہیں کرنی تھی، اس لیے آکاش کے ماں باپ زرمینا کا رشتہ لینے اس کے گھر چلے گئے۔ زرمینا کے والدین بہت ہی پہلے ہی زرمینا کی وجہ سے پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہوئے، اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور زرمینا کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے، زرمینا کے بارے میں بھی اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے بہت خوش تھے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ زرمینا کے 3 شوہر مر چکے ہیں، اور آکاش کی 3 بیویاں، اب وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ تو محلے والوں نے سوچا دیکھتے ہیں اب کون پہلے مرتا ہے، اصل مسئلہ کس میں ہے، آکاش میں یا زرمینا میں؟ اب پتہ چلے گا کون کتنا منحوس ہے۔ آکاش اور زرمینا کی شادی ہو گئی۔ محلے والے یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کون پہلے مرتا ہے، تاکہ دوسرے کی حقیقت پتہ چل سکے۔ آکاش زرمینا کو شادی کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ زرمینا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔
زرمینہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش کا انتظار کرنے لگی۔ زرمینہ کافی دیر تک اکیلے کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا۔ شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ زرمینہ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں سہاگ رات منانے آیا، جہاں زرمینہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی آکاش کو عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی زرمینہ گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آکاش مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر زرمینہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آکاش نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت سے کہا، "آئی ایم سوری یار زرمینہ، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں ذرا مہمانوں میں مصروف ہو گیا تھا۔" زرمینہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور مدھم آواز میں بولی، "چلیں کوئی بات نہیں، آپ دیر سے صحیح لیکن میرے پاس تو آئے ہیں۔" زرمینہ کی بات سن کر آکاش مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، "کیسی ہیں آپ؟" زرمینہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، "میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟" آکاش نے بڑی محبت سے زرمینہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، "میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟" زرمینہ نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، "ایسے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، پہلے میری منہ دکھائی کا تحفہ دو۔" آکاش مسکرایا اور اس نے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرمینہ کی انگلی میں پہنا دی۔ زرمینہ نے پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دی۔ پھر زرمینہ نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر آکاش کو دیا۔ آکاش نے زرمینہ کا شکریہ ادا کر کے وہ دودھ زرمینہ کے ہاتھ سے لے لیا اور پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی آکاش کو دودھ کا ذائقہ کافی عجیب لگا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور سارا دودھ پی لیا۔ پھر آکاش نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ زرمینہ اور آکاش ایک ہی بیڈ پر سو گئے۔ پھر آکاش نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر آکاش نے اپنا منہ کھولا اور زرمینہ کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ زرمینہ نے چیخ مارتے ہوئے منہ کھولا ہی تھا کہ آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ زرمینہ کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روکا اور بڑی بے دردی سے زرمینہ کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا۔ مگر زرمینہ کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسے لگا جیسے زرمینہ کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا اور زرمینہ کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ زرمینہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ پھر زرمینہ نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ پھر زور سے زرمینہ نے کہا، "میں جانتی ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔" آکاش نے بوکھلا کر زرمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ زرمینہ بولی، "تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی آسے وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا بھی گوشت کھاؤ گے؟" آکاش نے حیرت سے زرمینہ کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ زرمینہ نے گھور کر آکاش کو دیکھا اور بولی، "تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش زرمینہ کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو زرمینہ، میں جانتا ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ زرمینہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کروانے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس
اب چوتھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ زرمینا کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی اور بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ اسے دیکھ کر آکاش ایک پل کے لیے ڈر گیا، پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کر ان کا گوشت کھایا ہے تو تم کون سی دودھ کی دھلی ہو؟ تم نے بھی تو اپنے 3 شوہروں کو مار کر ان کا خون پیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ وہ چڑیل آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، تو تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے اپنے باقی شوہروں کا خون پیا ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور چڑیل بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی، اور آج تمہیں میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا آدم خور۔ آکاش غصے سے کھڑا ہوا۔ زرمینا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے زرمینا کو زور سے دھکا دیا۔ زرمینا فرش پر جا گری۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے۔ مت بھولو میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے۔ میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لیا ہے۔ چڑیل، اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا۔ آکاش زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ آکاش کی طرف بڑھی اور آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی۔ پھر اس چڑیل نے اپنے دانت آکاش کے پیڑ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی۔ آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور اس چڑیل کو مارنے لگا۔ پھر آکاش نے اسے پکڑا اور بیڈ پر گرایا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور اس چڑیل کو کاٹنے لگا۔ اس چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ چڑیل نے اتنی زور سے آکاش کا ہاتھ کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ کبھی آکاش اس چڑیل کو کاٹتا تو کبھی وہ چڑیل آکاش کو مارنے لگتی۔ وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں ہی تھک گئے۔ آکاش نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر دے مارا اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکا تھا، اس لیے وہیں فرش پر گر گیا۔ آکاش کے جسم سے ہر طرف خون نکل رہا تھا اور آکاش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خون کو روک پاتا یا کسی کو آواز دے کر کمرے میں بلاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آکاش کا خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔